تجھے تو میرا اور ان کا کیا مقابلہ، میں ایمان لانے کے بعد کافر کیسے ہو جاؤں؟ اس کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے کہ محمد جو علی نے کہہ دیا، یہ کوڈ ہے، یہ نوٹ کیجئے گا، اس کے بعد آیت آ رہی ہے کہ محمد جو تجھے پیٹھ دکھا کے چلے گئے، جو پشت دکھا گئے، وہ ہمارے نہیں ہے، وہ کافر، اور اللہ کافروں کا دوست نہیں ہے۔ علی جو کہہ ہے محمد اس کی بات کو مانا ہے۔ وہ آیت آ رہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ حسین ہارنے کے بعد بھی جنگ جیت گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یزید کے نعرے کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بھیا رسول نہیں تھے، اسلام چلا جائے گا آپ کے ہاتھ سے، وہ مسلمانیت جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ چھن جائے گا اگر آپ توبہ نعوذ باللہ یہ کہیں گے رسول نہیں آئے۔ آج 1400 برس کے بعد حسینیت جیتی ہے، وہ سیاست کی جنگ نہیں ہے۔ جب سب فوجیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے صرف فوجی ہی فوجی آ رہے ہیں، تو حسین کی ہمشیرہ بی بی زینب بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے خیمے سے منہ نکال کے کہ بھیا فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، بھیا کیا ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا؟ وہ جو تیری مدد کرنے والے ساتھی ہیں بھیا ان کا امتحان تو لے لے، کوئی ہے ہماری مدد کے لیے؟ ابھی یہ کہنا تھا کہ بی بی کے خیمے کے پاس جو حسین علیہ السلام کے مددگار ہیں وہ اپنی داڑھیوں سے آ کے صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم ہیں حسین کے ساتھی۔ وہاں حر جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، فکر نہیں ہے کسی چیز کی۔ آواز آتی ہے وضو کرتے ہوئے کہ آج میرا بچہ اکیلا ہے اور تو یہاں وضو کر رہا ہے۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، وہ نماز جس کی پابندی ہے کہ پڑھنی ہے، وہ نماز جس کے لیے کبھی منع نہیں کیا گیا، بستر پہ علی لیٹے ہیں، محمد جا رہے ہیں، کوئی مفتی یا مولوی ہوتا بہانہ کرتا کہ اے رسول ہم تو نماز پڑھنے کے عادی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم رات کو کس طرح سو سکتے ہیں؟ وہ نہیں پڑھا، کہا جو محمد نے کہا اس کو فالو کرو تو میں تمہارا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اکیلا ہے اور تو وضو کر رہا ہے، دھیان دیا کوئی نظر نہیں آیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا تو بی بی کی آواز پھر آئی، آج میرا لخت جگر اکیلا ہے اور تو نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کو بچا۔ وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا اور اس کے وجود میں زلزلہ آیا، اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا اور غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہنے لگے میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ خود جا رہے ہیں حسین کی مدد کے لیے۔ بھائی نے کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا میں عباس کے کام نہیں آ سکتا ہوں؟ تو مجھے بھی چھوڑ کے جائے گا؟ بیٹے نے کہا کہ میں علی اصغر کے مقابلے میں شہادت نہ دوں، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ غلام کو کہا کہ جا تو جا، حر کہہ رہے ہیں غلام کو کہ جا، آزاد کیا تجھے۔ غلام کہنے لگا کہ اب تک میں جہنم کی زندگی جیتا رہا آپ کے ساتھ، آج جب جنت کمانے کا وقت آیا ہے تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے حر اپنے بھائی بیٹے اور غلام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہاں امام حسین کھڑے ہیں، حضرت عباس کو آواز دیتے ہیں۔ کل ہم نے حضرت مسلم کی شہادت بتائی ہے، جو ان کے بہنوئی بھی ہیں حضرت عباس کے، ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آواز دے کے کہتے ہیں عباس وہ دیکھ وہ آ رہے ہیں، جا کے تو حر کے بھائی سے مل، اس کو خوش آمدید کہے، کیونکہ یہ ہماری غریبی کے دنوں کے ساتھی ہیں، جب ہم غریب ہیں۔ غریب وہ والا نہیں جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، غریب وہ ہیں جو کربلا کے ہیں۔ وہ جا کے ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جا، تو جا کے اس کے بیٹے سے مل، اس کو خوش آمدید کہے، کیونکہ وہ ہمارے اس اسیروں کے قافلے میں ہیں، جا کے ملتے ہیں۔ اور خود جو ہیں ایک اور شخص جو ہے حبیب ابن مظاہر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ جا کے ان کے بھائی کو مل رہے ہیں، ان کو مل رہے ہیں، لیکن غلام کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ لگ جا میرے سینے سے۔ غلام کے لیے حسین کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ غلام ہے۔ باقی سب لوگ آئے اور بی بی کے خیمے کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم آ گئے ہیں، ہمیں بھیجا ہے فاطمہ نے یہ کہہ کے کہ میرا بیٹا آج اکیلا ہے۔ آواز آئی بی بی زینب کی کہ ہم تیری مہمانداری کرتے، اگر ہم مدینے میں ہوتے تو ہم مہمانوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، یہاں تو پانی کی 2 بوندیں بھی نہیں ہیں، ہم تمہاری مہمان نوازی کیسے کریں؟ سجدے میں گر گیا اور کہنے
اب بیوی کس طرح کی بات کر رہی ہے؟ میری آل قربان ہو جائے آپ لوگوں پر، میں تو یہاں سر کٹانے کے لیے آیا ہوں، میرے لہو سے کسی کی پیاس بجھ سکتی ہے، اس سے زیادہ مہمان نوازی کیا ہوگی؟ خوش رہیے، آباد رہیے۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے آپ سب کو اتنی خوشیاں دے کے آپ سمیٹ ہی نہ سکے، آپ کے حق گھر کو آباد کرے، دنیا کے سارے غم آپ سے چھین لے، آپ کے دل میں جو ارمان ہے پروردگار آج کی اس شب کے صدقے سب کے ارمان پورے کر دے میرے مولا۔ ہر ایک کے دل کی خواہش جو اس وقت زبان سے نکل رہا ہے میرے مولا، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ عزادار ہیں، اور ان کے آنسو ان جنت سے زیادہ قیمتی ہے میرے مولا، جو بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد کے لیے قائم رکھنا سب کے بھرم۔ اس کائنات میں جو کسی مذہب کا شخص ہے، کسی دھرم سے ریلیٹڈ ہے پروردگار، ان کو بھی انہی کے صدقے اتنا دے دے میرے مولا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ زندہ باد اے خدا، زندہ باد۔ اسی کے ساتھ کل شب 11 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے گا، کہا سنا معاف کیجیے گا، پروردگار آپ سب پر رحمت اور صرف محبتوں کی بارش کرے۔ السلام علیکم۔